بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 24 شعبان آخری جمعے کے دن اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو شام ڈھلنے سے پہلے اللہ اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سوچئے، اللہ الصمد وہ ذات ہے جسے کسی کی حاجت نہیں مگر ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اپنی محتاجی کا اقرار کر کے اس نام کو پکارتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور رب ایسا کرم کرتا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹانا اسے پسند نہیں۔ آج کا دن جمعے کی برکت اور آپ کے ہاتھ کی وہ سادہ سی مٹھی چینی، مگر جب آپ اس پر اللہ کا نام آ جائے تو وہ معمولی نہیں رہتی۔ شام کے وقت اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی سبب، کوئی خوشخبری آپ کی دہلیز پر دستک دے سکتی ہے، اور جو آپ مانگیں گے، رزق ہو، سکون ہو، رشتوں کی بلائی ہو، یا دل کی کوئی چھپی ہوئی آرزو، اللہ اسے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت چینی میں نہیں، اصل طاقت آپ کے یقین میں ہے۔ آج آزما کر دیکھ لو اپنے رب کو پکار کر دیکھ لو۔ وہ اللہ الصمد، اور اللہ الصمد کے در سے کوئی سائل محروم نہیں لوٹتا۔ معزز سامعین کرام، آج 23 شعبان اور اس مبارک مہینے کا آخری جمعے کا دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جب دلوں کی دھڑکنیں بھی ذکر بن جاتی ہیں، اور آنکھوں کے آنسو بھی دعا میں بدل جاتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مومن کی خواہش ہوتی ہے اس کے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں وہ عبادت اور عاجزی کی کیفیت میں ہو۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پلٹ آنے کا مہینہ ہے، اور جب اسی شعبان کا آخری جمعہ آ جائے تو اس کی نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ خود دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس میں کوئی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ گویا یہ دن ابتدا اور انتہا دونوں کا امین ہے، اور آج جب 23 شعبان کا آخری جمعہ ہمارے سامنے ہے تو یہ دراصل ایک پیغام ہے۔ رمضان کی رحمتوں سے پہلے اپنے دل کو جھکا لو، اپنے رب سے رشتے مضبوط کر لو۔ اگر زندگی میں تنگی ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار ٹھہرا ہوا ہے، یا دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے، تو آج کا دن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آج اپنے رب کے سامنے سجدہ ندامت میں گر جاؤ اور آنکھوں کو بہنے دو، کیونکہ جو آنسو شعبان میں بہتے ہیں وہ رمضان میں قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ شعبان درود کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور دل کی ویرانی کو آباد کرتا ہے۔ پھر جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، چاہے کسی کونے میں ہاتھ اٹھا کر، اور پورے یقین سے مانگو، کیونکہ رب کو الفاظ نہیں دل کی کیفیت پہنچتی ہے، اور وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جو رب جو اندھیری رات میں چمٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، وہ تمہاری سرگوشی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اپنے گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالو، کتنے جمعے آئے اور گزر گئے، کتنے شعبان آئے اور چلے گئے، مگر شاید ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت متوجہ ہے۔ آج اگر سچے دل سے توبہ کر لو، حقوق العباد ادا کرنے کا ارادہ کر لو، نمازوں کی پابندی کا عہد کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، تو یقین جانو آنے والا رمضان تمہاری قسمت بدل دے گا۔ تمہارے
نصیب کو بدل دے گا، تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، تمہارے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یاد رکھو، برکت صرف مال کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ سکون قلب بھی برکت ہے، اولاد کی اطاعت بھی برکت ہے، میاں بیوی کی محبت بھی برکت ہے، تھوڑے رزق میں اطمینان بھی برکت ہے، اور یہ سب کچھ مانگنے کے لیے آج کا دن بہترین ہے۔ 23 شعبان آخری جمعہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ عظمت غفلت سے جاگو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اس سے پہلے ایک دن ایسا جمعہ آئے جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں اور لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں۔ آج خود اپنے لیے دعا کر لو، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کر لو، کیونکہ کیا معلوم اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معلوم اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج کو غنیمت جانو، دل کو نرم کرو، زبان کو ذکر سے تر کرو، آنکھوں کو آنسوؤں سے روشن کرو، اور اپنے رب سے کہو، یا اللہ ہم لوٹ آئے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری رزق میں حلال برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک ایمان اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، کچھ اوقات اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا دل کی گہرائی سے نکلے تو قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، مگر یاد رکھیے قبول کرنے والی ذات صرف رب بے کعبہ کی ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں تو یقین، عاجزی اور مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، یوں سمجھے آپ اپنے رب کے دروازے پر کھڑے ہیں اور دستک دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو گھر مانگے، اگر رزق میں تنگی ہے کشادہ رزق مانگے، اگر دل بے سکون ہے تو سکون مانگے، مگر سب مانگتے ہوئے یہ بھی عرض کرے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل کو یکسو کرنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کی خواہش ہے اپنا گھر ہو، کوئی چاہتا ہے اچھی نوکری مل جائے، کسی کی تمنا ہے کاروبار میں برکت آ جائے، کوئی اولاد کی بھلائی مانگ رہا ہے، کوئی شادی کے لیے دعا گو ہے۔ تو آپ بھی اپنے رب کے حضور بیٹھ کر اپنے ہی الفاظ میں عرض کریں، اے اللہ پچھلے دنوں کی تنگی، پریشانیوں، رکاوٹیں اور آزمائشیں دور فرما، اور آنے والے دنوں کو میرے لیے آسانی، رحمت اور برکت بنا کر میرے لیے بنا دے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں، دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ضرور بن سکتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ یوں کہیں، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ تو اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ جس کام کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد پڑھنا شروع کریں۔ یاد رکھیں اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ خشوع اور خضوع میں ہے۔ تو آپ نے عمل پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پورے ادب کے ساتھ دعا کریں۔
دوسری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مختصر مگر عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس وقت عطا فرمائی جب مخالفین طعن اور تشنیع کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، عزت دی اور خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ مفسرین نے خیر کثیر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں کثرت بلائی، امت کی زیادتی اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی نہایت پاکیزہ شیریں ہوگا۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے عزت اور عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنے بندے کو حقیقی خیر سے نوازتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو یہ یقین رکھیں آپ خیر اور برکت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، مگر یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ کسی مخصوص چیز پر پڑھنے سے لازم مال اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اصل برکت اللہ کے حکم اور اس کی رضا میں ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کلمہ پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 پیارے نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا غنیو، یا رزاق یا غنیو۔ اور اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو چنی لی ہے، جس چنی پر آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کو آپ نے پرندوں کے آگے بھی ڈال دیں کچھ حصہ اس کو جو چنی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ شامل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد میں آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔